السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7ویں مہینے کے متعلق بات کریں گے۔ 7واں ماہ 25 سے 28 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس ماہ کے آغاز پر بچے کی عمر 22 ہفتے اور اختتام پر 26 ہفتے ہوتی ہے۔ بچے کی لمبائی 40 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ لمبائی اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ بچے کا وزن 900 سے لے کر 1000 گرام تک ہوتا ہے، مطلب بچہ 1 کلو کا ہو جاتا ہے۔ دماغ کی گروتھ کافی حد تک ہو جاتی ہے، اس لیے پراپر ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور بچے کو سینسز آ جاتی ہیں، جیسے منہ کا ذائقہ، باہر کی آوازیں، خوشبو یا بدبو وغیرہ۔ اس ماہ بچہ حرکت کرتا ہے مگر اسے زیادہ جگہ نہیں ملتی تو وہ اپنا پیٹرن چینج کر لیتا ہے، کیونکہ اب بچے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے جگہ کم ملتی ہے۔ اب بچے کی سننے کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے، اس لیے خواتین کو کہا جاتا ہے کہ اچھے ماحول میں خود کو رکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں۔ نظام تنفس مکمل تیار ہو چکا ہوتا ہے اور اب وہ ورکنگ پوزیشن پر ہوتا ہے۔ آئیز بھی مکمل تیار ہوتی ہیں۔ جلد میں جو گولڈن رنگ کے بال ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسکن کے اوپر جو رنکلز ہوتے ہیں فیٹ کے جمع ہونے کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں، لیکن اسکن ابھی ریڈش ہوتی ہے۔ ہڈیاں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس سٹیج پر آپ کو دودھ، کیلشیم اور وٹامن ڈی والی اشیاء کا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ بچے کی زبان کافی حد تک مکمل ہو جاتی ہے، جس سے اسے ذائقے کا اچھے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بچہ کسی بھی آواز اور روشنی کا رسپانس کرتا ہے۔ بچہ اپنے قریب ہر آواز کو محسوس کر سکتا ہے۔ بچہ اس ماہ میں اپنا سر نیچے کی طرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچہ اپنے ماں اور باپ کی آواز کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے۔ بچے کو روشنی اور اندھیرے کا اچھے سے معلوم ہو جاتا ہے، اسی لیے بچہ دن میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ 7ویں ماہ میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ماں کے لیے 7واں مہینہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اب بچے نے کافی گروتھ کر لی ہوتی ہے اور ماں کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ باڈی میں سوجن وغیرہ بھی ہوتی ہے، کولہوں میں درد رہتا ہے، کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے۔ کچھ خواتین کو بلیڈنگ اور سپوٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ جن خواتین کو یہ مسئلہ ہو، اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ ماں کو اب چلنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ اس سٹیج پر آپ کا پیٹ کافی نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کمر کا درد اب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے سارا وزن کمر پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کمر میں اب زیادہ درد رہنے لگتی ہے۔ پیٹ پر کھچاؤ کے نشان ہونا اور خارش ہونا، ناف کا بڑھ جانا، ہاتھ اور پیروں میں سوجن ہونا، پیشاب کا زیادہ آنا، تھکاوٹ کا ہونا، سینے میں جلن پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، قبض بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ چھاتی کا سائز اس سٹیج پر کافی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بچے کا دودھ بن رہا ہوتا ہے۔ پیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے اب آپ کو لیٹنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ اس ماہ میں کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، شوگر وغیرہ، اس لیے ہر چیز کو مانیٹر کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ماں سے بچے کو جانے والی خون کی گردش میں بھی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ کم ہو سکتی ہے یا رک سکتی ہے، اور اگر صحیح خیال نہ رکھا جائے تو خدا نہ کرے بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر سکتا ہے۔ شوگر بھی بڑھ سکتا ہے اور پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ شوگر میں بچے کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر بھی بہت زیادہ دھیان رکھیں، ورنہ بچے کا وزن حد سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد کا پانی زیادہ ہو سکتا ہے، جو کہ ڈلیوری میں مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، یا پھر بچے میں شوگر ہو سکتی ہے، اس لیے خاص خیال رکھیں۔ فولاد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نیند نہ آنا، یعنی آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ مسوڑوں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے،
کیونکہ بلڈ کی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے مسوڑے نرم ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی سی ٹھوکر سے بھی آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس ماہ میں کچھ بچوں کی ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے جسے پری میچور ڈیلیوری کہا جاتا ہے۔ اگر بچہ 7 ماہ میں پیدا ہو جائے تو یہ زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ بچے کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور بچے کے سارے آرگنز کام کر رہے ہوتے ہیں سوائے لنگز کے۔ اگر بچہ اس ماہ میں پیدا ہو جائے تو اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے اور اس ماہ میں پیدا ہونے والے بچے بہت کم زندہ رہ پاتے ہیں۔ اگر بچ بھی جائیں تو انہیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو شروع سے ہی بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی خوراک، اپنا شوگر لیول، اپنا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں اور اچھی خوراک لیں تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے۔ واک کو لازمی بنا لیں اور روزانہ واک کریں، خود کو مصروف رکھیں تاکہ وقت آسانی سے گزر جائے، ورزش کریں، فولاد کھائیں، آئرن کی ٹیبلٹ کھائیں تاکہ خون کی کمی نہ ہو۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کون سی خوراک کو لازمی کھائیں۔ آئرن والی غذا کو لازمی کھائیں۔ آئرن حاصل کرنے کے لیے سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، کدو، چقندر، خشک میوہ جات، کھجور، سویابین، پودینہ، سلاد کا پتا، سرخ لوبیا وغیرہ کا استعمال کریں۔ پروٹین کو بھی اپنی غذا میں شامل کریں۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے انڈا، چکن، دالیں، دلیا اور لوبیا وغیرہ کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے بچے کی گروتھ صحیح سے نہیں ہو رہی تو پروٹین سے آپ کے بچے کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ کیلشیم بھی بہت اہم ہے بچے کی صحت کے لیے۔ کیلشیم سے بچے کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی سے بچے کا قد بھی چھوٹا ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی جوڑوں، ہڈیوں، پٹھوں اور کمر میں درد ہوگا۔ اگر کیلشیم کی کمی ہوئی تو دودھ، دہی اور کیلشیم سے بھرپور سبزی اور پھل کا استعمال کریں۔ میگنیشیم والی غذا کو بھی اپنی خوراک میں شامل کریں۔ ایسی غذا کا استعمال کریں جس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، یہ آپ کو کافی سارے مسائل سے بچاتا ہے۔ ٹانگوں میں جو کھچاؤ پڑتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، میگنیشیم کے استعمال سے آپ کو ٹانگوں کے کھچاؤ، کمر کے درد سے ریلیف ملتا ہے۔ یہ آپ کو پری میچور ڈیلیوری سے بھی بچاتا ہے۔ کالے چنے، دلیا، بادام، کدو، ان سب کو استعمال کریں، ان میں بھرپور میگنیشیم ہوتا ہے۔ وائٹامن سی والی غذا کو بھی شامل کریں۔ آئرن کو جذب ہونے کے لیے وائٹامن سی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وائٹامن سی کو حاصل کرنے کے لیے لیمن، مالٹا، شملہ مرچ، امرود، بروکلی، یہ سب وائٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں، انہیں اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون سی غذا آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ مسالے والی غذا کا استعمال نہ کریں، اس سے آپ کو سینے میں جلن، پیٹ میں مروڑ، سٹمک میں پین ہوگا، تو ایسا کھانا استعمال نہ کریں۔ چکنائی والا کھانا بھی استعمال نہ کریں۔ اگر چکنائی والی غذا کا استعمال کریں گی تو اس سے آپ کا وزن زیادہ بڑھ جائے گا اور زیادہ چکنائی آپ کے بچے میں بھی ہو جائے گی جس سے بچہ زیادہ موٹا ہو سکتا ہے، تو ایسے میں نارمل ڈیلیوری پاسبل نہیں ہو سکتی۔ ہائی سوڈیم والی غذا کا استعمال بھی نہ کریں یا بہت کم کریں۔ اس سٹیج پر اگر آپ ہائی سوڈیم کا استعمال کریں گی تو آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور یہ بدہضمی، گیس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کافین کا استعمال نہ کریں، چائے بھی بہت کم پئیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال بھی نہ کریں، جنک فوڈ کا استعمال بھی نہ کریں۔ 7ویں ماہ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں اور لائک کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔